اس تمام اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی، سابق معاون خصوصی برائے احتساب و داخلہ. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، سابق ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں نیب میں. فرمائیے گا، یہ ایک بہت ہائی پروفائل بہت امپورٹنٹ کیس تھا. اس میں بڑے ملزمان میں وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے صاحبزادے حمزہ، اور یہ منی لانڈرنگ کا کیس، اس کی ہم گونج گزشتہ 3 سال سنتے رہے. بریگیڈیئر صاحب، آج جو جج صاحب نے فیصلہ لکھا ہے وہ اس میں تو انہوں نے اس تمام کیس کو بالکل کمپلیٹلی ڈسمس کر دیا ہے اور کہا کہ کسی قسم کا کوئی الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا ہے ملزمان پر. اور یہ جو 4000 صفحات پر مشتمل چالان تھا، جو ایویڈنس تھی، جو وٹنسز تھے، جو 28 بے نامی اکاؤنٹس تھے، ان سب کو انہوں نے کمپلیٹلی ڈسمس کر دیا. کمپلیٹ کنکاکشن انہوں نے تقریباً قرار دیا اس کیس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس کیس میں نہ تو فرد جرم عائد ہوا، نہ 64 گواہوں میں سے کسی گواہ کو پیش کیا گیا، 28 اکاؤنٹ میں سے کسی مینیجر کو بلا کے اس کی سٹیٹمنٹ یا اس کا بیان نہیں لیا گیا، اور فرد جرم عائد ہونے کے ہوئے بغیر بھی مجرموں کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا. پہلی بات تو میری آبزرویشن یہ ہے. جو ڈیسیژن آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کوئی نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حمزہ شہباز جو ہیں 2013 سے 2018 تک رمضان شوگر مل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، اور یہ بے نامی اکاؤنٹ جو 28 اکاؤنٹس تھے، ان کے اندر جب پیسہ ڈالا گیا تو ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ پیسہ ان اکاؤنٹس میں کہاں سے آیا. تو آپ نے جواب دیا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو وہ اس کرائم کے جو ہے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، اور ان کے مل کے اکاؤنٹس میں یہ پیسہ آ رہا ہے، تو ان کی انوالومنٹ ہے. اور اس کے بعد سلمان جو ہیں، ان کے جانے کے بعد 2018 میں سلمان چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، تو ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے. شہباز شریف کیونکہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز تھے، وہ چیف منسٹر رہے 2013 سے 2018 کے اس دوران جس کا یہ کیس بنا. ان کا میں ایک ہی انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں جہاں ان کی انوالومنٹ ثابت ہوتی ہے. اورنگزیب بٹ نے 50 لاکھ روپے کا اکاؤنٹ چیک جو ہے وہ گلزار احمد چپراسی کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا. وہ ان کا ایک ملازم تھا جس کی تنخواہ 12,000 تھی، اور ان کے بیان کے مطابق، اورنگزیب بٹ کے بیان کے مطابق 2013 اور 2018 کے درمیان انہوں نے 1 کروڑ روپیہ تقریباً ادا کیا شہباز شریف کو. یہ چیک جمع ہوتا ہے، اور یہ چیک جمع ہونے کے بعد ان کو گجرات کی بیوٹیفیکیشن کا انچارج بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے ان کا پرسنل سیکرٹری جو ہے عطا اللہ تارڑ جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں. تو یہاں پہ پولیٹیکل ایکسپوز پرسن جو کہ چیف منسٹر ہیں، وہ اس کیس میں ڈائریکٹ جو ہے ایک طرح سے انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہ تینوں باپ بیٹے، اور دونوں بیٹوں اور باپ کی جو اس میں انوالومنٹ تو ثابت ہے. اور تو بریگیڈیئر صاحب میں ذرا اس کی اہمیت بتائیے نہیں ہوتی اس طرح کہ جو آپ نے سب سے پہلی بات کی تھی کہ بغیر فرد جرم عائد کیے ہوئے گئے، اور پھر آپ نے کہا کہ وٹنسز ایگزامن نہیں ہوئے، اور پھر یہ دوسری کئی چیزیں جو ہیں آپ نے فرمایا نہیں ہوئی. لیکن یہ جو فرد جرم کا معاملہ ہے، یہ تو اس کا تو ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس دن ان کوئی انڈائٹمنٹ ہونی تھی، جس دن ان کی فرد جرم عائد ہونی تھی، شہباز شریف صاحب نے اسی دن وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھا لیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ یہ سارا پروسیس کیا ریورس ہو گیا؟ اور کیونکہ جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی وہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے. دیکھیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں کسی کیس کو کورٹ کے اندر پراسیکیوٹ کرنے کے لیے. 3 چیزیں ہوتی ہیں: پراسیکیوٹر، انویسٹیگیشن آفیسرز، اور 173 CRPC کے تحت بنا ہوا چالان. جو ہی رجیم چینج ہوتی ہے، سب سے پہلا آرڈر اسپیشل پراسیکیوٹرز کا ذوالقرنین کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس پہ کیس کی مزید پیروی نہیں کر سکتے، اور انہیں اپنی مرضی کا پراسیکیوٹر لگایا، جو پرائیویٹ اسپیشل پراسیکیوٹر تھے، جو کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ نون لیگ کے چیمبر کے وکیل تھے. ان کو ہائر کیا گیا اور ان کی پراسیکیوشن لگایا گیا. تو فرینڈلی پراسیکیوشن کو پہلے اسٹیبلش کیا گیا. دوسری چیز تھی انویسٹیگیشن، یعنی کہ آئی او جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا، علی مردان اس کے بیسک آئی او تھے. ان کے ساتھ 3 آفیسرز باقی تھے جن کو فوراً پوسٹ کر کے کراچی بھیج دیا گیا. تو جس شخص نے یا جس انویسٹیگیٹر نے اس کیس کو سپورٹ کرنا تھا، وہ بھی اس سے فارغ ہو گیا.
اور اس کے ساتھ ہی اس کا جو سینٹرل جو انسان تھا جس نے اس کو بنایا بڑی محنت کے ساتھ، ڈاکٹر رضوان، ان کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ عدالت کو چاہیے تھا کہ اس آئی او کو سمن کرتے اور اس آئی او سے اس کیس کی پیروی کرواتے، تو پھر پراسیکیوٹر کسی حد تک جو ہے وہ اس کو نیلیفائڈ کیا جا سکتا تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ اگر آپ کو یاد ہو تو 173 سی آر پی سی کے تحت جو چلان پیش کیا گیا تو ڈیفنس نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ جناب اس میں حمزہ شریف کی اور شہباز شریف کی ولدیت اور ایڈریس صحیح نہیں ہے، تو پراسیکیوٹر نے فوراً کہا ہاں جی بالکل صحیح نہیں ہے، آپ اجازت دیجئے کہ ہم اس چالان کو دوبارہ سپلیمنٹری چالان پیش کریں۔ تو تیسری چیز جو چالان ہوتا ہے اس کو سپلیمنٹری چالان پیش کیا گیا، اس کا حلیہ وہاں پہ بگاڑ دیا گیا۔ لہذا پراسیکیوشن میں پراسیکیوٹر فرینڈلی، آئی او از مسنگ، اور چالان کا اگر حلیہ بگاڑ دیں تو صاف ظاہر ہے کہ کیس نے مگر جج صاحب نے اس پر کسی آبزرویشن کا، ریزرویشن کا اظہار نہیں کیا ڈیورنگ دی پروسیڈنگز اس دوران، اور پھر جو فیصلہ ہے اس میں بھی اس کی تفصیل نہیں ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں۔ جی بالکل نہیں ہے، جج کو چاہیے تھا کہ اس کو الاؤ نہ کرتے، 173 سی آر پی سی کو جو ہمارا چالان تھا اس میں سپلیمنٹری چالان ایکسیپٹ نہ کرتے، اور جج کو چاہیے تھا کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو سمن کرتے اور سمن کر کے اس سے پورے کیس کی جو ہے نا پیروی کرواتے، پھر یہ کیس جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک میرٹ کے اوپر سنا گیا، لیکن یہ میرٹ کے اوپر سنا نہیں گیا، اور صاف ظاہر ہے کہ جب میرٹ پہ کسی چیز کو سنا نہ جائے تو اس کا فیصلہ کیسے میرٹ پہ آئے گا۔